ناظرین کرام السلام علیکم. ہم سائنس آف لائف لیکچرز کی یہ نئی سیریز ہے جس کا آج فورتھ لیکچر ہے. اس کا موضوع مٹیریل حیات، مٹیریل لائف، مادی زندگی کے اوریجن اور ارتقاء اس کا موضوع. پچھلے لیکچرز میں ہم مادی زندگی کے ارتقاء کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے سنگل سیلولر لائف سے ملٹی سیلولر لائف وجود میں آئی اور ملٹی سیلولر لائف مختلف اور متنوع اقسام حیات میں تبدیل ہوتی رہی اور جیسے جیسے وہ بہتر ہوتی رہی نئی اسپیسیز وجود میں آتی رہیں اور اسپیسیز میں ودن اسپیسیز مختلف گروپس، سب گروپس اور ورائٹیز سامنے آتی رہیں اور جو اس میں زیادہ بیلنسڈ، اڈاپٹیبل اور اسٹرانگ تھیں وہ اسپیسیز ترقی کرتی رہیں، جو کمزور تھیں وہ ایکسٹنکٹ ہوتی رہیں. اور ہم اب موجودہ چین آف لائف میں جو اسپیسیز اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ تمام اسی چین کا حصہ ہیں جو جسے ہم لوکا کا نام دیتے ہیں، یعنی فرسٹ یونیورسل اینسیسٹر آف لائف، سنگل سیلولر لائف. تو اسی چین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کی تفصیل بیان کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ جو ایوولوشنری تھیوری ہے، لائف کا ایوولوشن جو ہو رہا ہے اس میں سب سے اہم فیکٹر نیچرل سلیکشن ہے. اور ہم نے نیچرل سلیکشن کی تفصیل اس میں پیش کی تھی کہ اس کے کون سے عوامل ہیں جو نیچرل سلیکشن کی بنیاد بنتے ہیں اور نیچرل سلیکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم اس کنٹینیوشن میں جو عرض کر رہے ہیں وہ ایک اہم ترین اس میں فیکٹر ہے کہ تمام نامیاتی حیات، آرگینک لائف، مادی زندگی ہر طرح کی، اس کی بنیاد میں اس کی بنیاد اور اس میں جو طبیعیاتی، فزیکل، کیمیائی، کیمیکل، الیکٹرانک، برقی اور حیاتیاتی، بایولوجیکل، یہ بنیاد مشترک ہے اور وہ مشترکہ عناصر و خلیات سے بنے ہیں. ان کی بنیاد میں ایٹمز، کوارکس، الیکٹرانز اور پھر مالیکیول، اور مالیکیولز بہت سے جب جمع ہوتے ہیں تو سیل، اور سیل یعنی خلیہ جو حیات کا بنیادی یونٹ ہے، حیات کا بلڈنگ بلاک ہے. میٹر
کا بلڈنگ بلاک ایٹم ہے، جو کوارکس اور الیکٹرانز پر مشتمل ہے، اور ایٹمز، مختلف ایٹمز مل کر مالیکیولز بناتے ہیں، اور مالیکیولز مختلف مل کر سیل بناتے ہیں، وہ حیات کا ہے۔ تو کیونکہ حیات کی بنیاد مشترک ہو جاتی ہے، حیات کی بنیاد ایک کامن ہو جاتی ہے، ہر حیات میں یہ بیسک بلڈنگ بلاکس اور بیسک بلڈنگ مٹیریل ہر حیات میں شامل ہے۔ اب یہ کس پرموٹیشن اور کمبینیشن سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، حیات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور کوئی بھی آرگینک یونٹ یا آرگینزم تشکیل دیتے ہیں۔ یہ مالیکیولز اور سیلز اور بنیادی مٹیریل کس طرح سے ایک سے زیادہ متنوع اقسام حیات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جتنے زیادہ یہ آپس میں ملتے ہیں، بڑھتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اسی انداز سے حیات کا ارتقا ہو رہا ہے، نئی اسپیسیز سامنے آ رہی ہیں، نئی اسپیسیز بن رہی ہیں، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ نیچرل سلیکشن اس کو آپریٹ، اس میں اس کے تسلسل میں آپریٹ کرتا ہے۔ تو سنگل سیلولر لائف یا واحد خلیاتی حیات سے لے کر ملٹی سیلولر لائف یا کثیر الخلیاتی حیات اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر حیات اور تاحال پیچیدہ ترین حیات یعنی انسان، سب کے قلب میں کاربن گردش کناں ہے، اور سب پر قوانین قدرت یکساں لاگو ہیں، تمام حیات پر قانون قدرت، تمام نیچرل فورسز، تمام فزیکل، کیمیکل، الیکٹریکل لاز، نیچرل فورسز یکساں لاگو ہیں، اور اس کو ہم اس انداز سے اگر کہیں کہ زہر کا پیالہ سقراط پیے یا شیر ببر پیے، یا وہ نازک البیلی رنگ برنگی تتلی پی لے، یا گلاب کا حسین و جمیل پھول پی لے، سب کا انجام ایک ہی ہو، سب کا انجام ایک ہوگا، یعنی موت۔ تو یہ ایک حیرتناک، عجیب و غریب اور شاندار ونڈر لائف کا ہے، حیات کا ہے۔ تو اب ہم جو دوسرے نیکسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ پر آتے ہیں حیات کے، نیچرل سلیکشن کے بعد، معاف کیجیے گا، وہ ہے جینز۔ ڈارون نے ارتقاء حیات میں ہیبٹس، ایڈاپٹیبلٹی
ہیریڈیٹی، پیٹرنس اور ٹریٹس، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس لحاظ سے نسلی اور موروثی تسلسل کا ذکر کیا ہے لیکن اس نے جینز کا تصور پیش نہیں کیا تھا، کیونکہ جینز کے سلسلے میں اس نے ڈائریکٹ ریسرچ نہیں کی تھی۔ اس کے ایک ہم عصر آسٹرین حیاتیاتی سائنسدان، بایولوجسٹ گریگر مینڈل اسی دوران پیز یعنی مٹر کی مختلف اقسام کو کراس بریڈ اور ہائی بریڈ کر رہے تھے، اس کے تجربات کر رہے تھے، جس میں پودے کے مختلف رنگ، سائز اور اس کے دانوں اور بیج کو مختلف طرح سے ملا کر بہتر کوالٹی اور نمو اور گروتھ حاصل کرنے مقصد تھا۔ ان تجربات سے انہیں یہ انکشاف ہوا کہ اس بیج میں کوئی ایسا فیکٹر یا کیمیکل موجود ہے جو اس کی حیات، کوالٹی اور نمو کا ذمہ دار ہے، اور وہ فیکٹر، وہ کیمیکل، وہ اس کی حیات کو اور اثرات کو طے کرتا ہے، اس کا ذمہ دار۔ یہ جینز کے تصور کی ابتدا تھی، لیکن مینڈل کی ریسرچ کو اس کی حیات میں کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ خود ڈارون اس کی ریسرچ کے تجربات کے نتائج سے بے خبر تھا۔ مینڈل کی موت کے بعد 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں حیاتیاتی سائنسدانوں کو اس کی ریسرچ، تجربات، ڈاٹا اور نتائج کی اہمیت اور درس مضمرات کا احساس ہوا۔ 20ویں صدی کے وسط میں ایک بڑے طبیعیاتی سائنسدان اور البرٹ آئنسٹائن کے ہم عصر ایروین شروڈنگر کی ایک مارکۃ الارا کتاب دنیا سائنس کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک، جس کا ٹائٹل تھا واٹ از لائف، منظر عام پر آئی، جس میں انہوں نے ہر نامیاتی جسم، آرگینک یونٹ میں ایک ایسے مالیکیول کی موجودگی اور کارگزاری کا ہونا پیش کیا جو حیات کا مرکزی کوڈ ہو سکتا ہے، یعنی جو ہر حیات کا آرکیٹیکٹ ہو سکتا ہے، جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ حیات کی حیات، صفت اور اثرات کی بنیاد کیا ہوگی، کس طرح وہ گرو ہوگا۔ اس انکشاف نے حیاتیاتی سائنس کی دنیا میں ہلچل مچا دی، کیونکہ یہ مالیکیول زندگی کا وہ راز تھا، یہ زندگی کا وہ راز تھا جس کو معلوم کرنے کے لیے سائنسدان، بایولوجسٹ عرصہ دراز سے تجربات کر رہے تھے اور جستجو میں تھے۔ یہیں سے امریکی حیاتی سائنسدان جیمز واٹسن کو تحریک ہوئی، جس نے برطانوی سائنسدان فرانسس کرک کے ساتھ مل کر جینز کے مالیکیول
ڈی این اے کو دریافت کیا اور 1953 میں اس کے ڈبل ہیلکس کا ماڈل پیش کیا. ڈی این اے مالیکیول کا میکانزم حیاتیاتی خلیے سیل میں اس کا مرکزی کردار معلوم کیا کہ سیل میں اس کا جو مرکزی کردار ہے اس کا میکانزم معلوم کیا. ان دونوں سائنسدانوں کے عملی تجربات سے ثابت ہوا کہ ڈی این اے ہر حیاتیاتی یونٹ سیل آرگنزم کی حیات و صفات کا مکمل اوریجنل نقشہ رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، وہ اس کے پاس ہوتا ہے. یعنی خلیے میں، سیل میں جو مالیکیولس ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیا چیز بنانی ہے، کس طرح سے ہمیں آپریٹ کرنا ہے، کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اور یہ گفتگو ایٹم میں بھی ہوتی ہے، کوارک میں ہوتی ہے. کوارک ایک دوسرے سے بھی کرتے ہیں، کوارک الیکٹران سے کرتے ہیں. تو یہ لائٹ اور میٹر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ اپنی جگہ پوری طرح سے کانشیس ہیں اور ان کے اسپیسیفک فنکشنس ہیں. اور جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ فنکشنس کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں، مالیکیول بنتے ہیں. تو مالیکیول سے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، جس سے وہ سیل وجود میں آتا ہے جو پوری حیات کا بنیادی بلڈنگ بلاک ہے. اور اس کے سینٹر میں، اس کے مرکز میں ڈی این اے بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس پورا نقشہ اس حیات کا ہے، اس کی صفات، اس کی انسٹنکٹس، اس کی بنیاد. پورا آرکیٹیکٹ جس طرح سے ایک بلڈنگ کا نقشہ پہلے بناتا ہے اور اس کے بعد اسی نقشے کے مطابق وہ بلڈنگ بنتی ہے، یہ ڈی این اے اس کا آرکیٹیکٹ ہے اور اس کے پاس پورا نقشہ اس کا موجود ہے. یہ آر این اے مالیکیول کے ذریعے ہدایات بھیجتا ہے. ڈی این اے آر این اے مالیکیول کے ذریعے ہدایات بھیجتا ہے. اور ہم پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں کہ ایچ سی این اور آر این اے کا فنکشن کیا تھا. اور ہدایات کے تحت امینو ایسڈ، انزائمز اور پروٹین بنتے ہیں جو حیاتیاتی یونٹس کے تمام اعضاء و اجسام کی تشکیل کرتے ہیں اور اس حساب سے تشکیل کرتے ہیں جس حساب سے ان کو ہدایت ملتی ہے کہ یہ ہمیں اسکیفولڈنگ بنانی ہے، یہ اسٹرکچر بنانا ہے، اس میں یہ اعضاء بنانے ہیں، ان اعضاء کا یہ فنکشن ہے. اور انہیں ہدایت کے مطابق وہ اعضاء و جوارے بنتے ہیں، پورا اسٹرکچر بنتا ہے. وہ جو ایک حیات کی بنیاد بن جاتا ہے. ہر سیل کے مرکز میں یہ موجود ہوتا ہے اور سیل کے ساتھ ریپلیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ جیسا ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سیل اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈی این اے ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے. تو ہر سیل میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو اوریجنل سیل میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سیل میں وہ نقشہ موجود ہے. اور جب مالیکیولس
آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کو ہدایات ملتی ہیں آر این اے کے ذریعے، تو انہیں معلوم ہے کہ کس مالیکیول کو کیا کام کرنا ہے، کون سی پروٹین کس کام کے لیے استعمال ہوگی. یہ پوری ہدایات ان کو مل رہی ہیں، اور جینوٹائپ، فینوٹائپ اور نیچرل سلیکشن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے. کیونکہ نسلی موروثیت اور حیات و صفات کی ترسیل جینس کے ذریعے ہوتی ہے. موجودہ دور کے حیاتیاتی سائنسدان، جن میں رچرڈ ڈاکنگ بھی شامل ہیں، جینس پر مزید ریسرچ، تفصیلات، نیچرل سلیکشن سے اس کے تعلق اور حیاتیاتی ارتقاء کے مستقبل اور ممکنات پر کام کر رہے ہیں، جو ماڈرن انسان کے لیے نئے ارتقائی افق کی نوید ہے. حیاتیات میں جدید تحقیق و تجربات، جسے ہم ماڈرن سنتھسس کہتے ہیں، ایوولوشنری بایولوجی پر کام ہو رہا ہے. اس پر کام ہو رہا ہے کہ یہ انٹریکشن، یہ گفتگو جو ایٹم سے کر رہا ہے، کوارک سے کر رہا ہے، کوارک الیکٹران سے کر رہا ہے، الیکٹران اپنے نیوکلیس سے کر رہا ہے ایٹم کی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں مالیکیولز بن رہے ہیں، ایلیمنٹس بن رہے ہیں، ایلیمنٹس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. لائٹ یعنی الیکٹران ان سے گفتگو کر رہا ہے، ان کو اپنے فرائض اور جو ان کا فنکشن ہے اس کا پوری طرح علم ہے. وہ اسپیسیفک فنکشنز ہیں. یہ جب پرموٹیشن کمبینیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو جتنے زیادہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں، مالیکیولز بناتے ہیں، مالیکیول سیل بناتے ہیں، اور جتنے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ بہتر آرگینزمز وجود میں آتے ہیں. اس پر یہ ایوولوشنری بایولوجی میں اس پر کام ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے، کیونکہ انسان کا یہ تجسس سائنس کی ترقی اس حد تک لے آیا ہے کہ ہم اب وہ راز معلوم کر رہے ہیں کہ جو ایک بظاہر بے جان مادے سے جاندار حیات میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو ساکت ہے لیکن بولنے لگتا ہے، جو بظاہر کسی کانشیسنس میں کا حامل نہیں ہے، کانشیس ہو جاتا ہے. وہ کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ کیمیکلز. صاف ظاہر ہے کہ ہماری زبان میں بات نہیں کرتے، کیمیکلز کی اپنی زبان ہے، وہ اس زبان میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اس پر کام ہو رہا ہے، یہ ایوولوشنری بایولوجی اس کو کہا جاتا ہے. اور اب پورے جنوم جو ہماری جینز ہیں، پوری جینز جو ہے ان کا سیکوینس نکالا جا رہا ہے، فل سیکوینس نکالا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے
کہ جینز کس طرح سے اور کب اور کن عوامل اور کن کمیونیکیشن کے ذریعے کیمیکلز کے ٹرن آف ہوتی ہیں اور ٹرن آن ہوتی ہیں. کہ سوئچ معلوم کیا جا رہا ہے کہ سوئچ کب کون سی جین ٹرن آن ہوئی اور کب کون سی جین ٹرن آف ہوئی، اور یہی ٹرن آن ٹرن آف کس طرح سے ہدایات جاری کرتا ہے جس سے حیات کا ایولیوشن ہو رہا ہے. اور ایمبریوز کو گرو ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. اب ہماری سائنس نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ فرام دا ویری سیل، جو پہلا سیل بنتا ہے اس سے ڈویژن آف سیلز اور ایمبریو کی گروتھ دیکھی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سائنس کی. نئی تحقیقات اور ریسرچ جسے ایکسٹینڈڈ ایوولوشنری بایولوجی کہا جاتا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ بایولوجسٹس سائنسدان بلکہ اینتھروپولوجسٹس، کمپیوٹر سائنٹسٹس، ڈاکٹرس، سائنٹیفک تھنکرس، فیوچرسٹس، نیچرلسٹس، جیولوجسٹس اور دوسرے صاحبان علم و فکر بھی حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں تمام عوامل شامل ہیں. حیات کا ہر اسپیکٹ شامل ہے. حیات کا وہ فزیکل اسپیکٹ شامل ہے، حیات کا کیمیکل اسپیکٹ شامل ہے، حیات کا الیکٹریکل اسپیکٹ شامل ہے. یہ بنیادی ذرے، یہ مالیکیولز، یہ سیلز کس طرح سے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے حیات کو ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزوں میں ہر ایسپیکٹ آف نالج کا انپٹ ضروری ہے، اور اس پر اب اس طرح سے کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم اگر حیات کو، یعنی ہم اب انڈیویجول حیات یا انڈیویجول آرگنزم کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اسپیسیز، پوری اسپیسیز کے ویرائٹیز، نئی اسپیسیز، ایکسٹینکشن آف اسپیسیز، ان تمام کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو یہ تو کرۂ ارض پر حیات کے، ہر حیات کے، جس میں انسانی حیات بھی شامل ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اگر ہم حیات کو پوری کائنات کے پس منظر میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرۂ ارض کی بھی اپنی ایک پلانیٹری لائف ہے. ایکچولی پوری کائنات میں جتنے بھی افلاکی اجسام ہیں، سٹارز، ان کے پلانٹس، ان کے مونز، ان کا کلیکشن آف گیلیکسیز، سب کی اپنی لائف ہے. تو کرۂ ارض کی بھی پلانیٹری لائف ہے، جس کا مظاہرہ ایکو سسٹم اور انوائرمنٹ اور کرۂ ارض کے کور اور
اور اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ کے حصار جو عامل ہے اس سے آیا ہے. یہ وہ میگنیٹک فیلڈ کا حصار ہے جو ہمیں سورج کی ریڈیشن سے بچاتا ہے. یعنی ہم پچھلے لیکچرز میں ذکر کر چکے ہیں گولڈی لاک زون کا، جس میں یہ کرۂ ارض جہاں واقع. اس طرح سے سولر سسٹم اور ہمارا ستارہ سورج، اس کے گرد گھومنے والے دوسرے پلانٹس، ہماری اپنی ملکی وے گیلیکسی جس کا یہ ہم حصہ ہیں، بہت چھوٹا سا حصہ ہے. ملکی وے گیلیکسی بہت بڑی ہے، کیونکہ ملکی وے گیلیکسی میں 200 بلین سے زائد اسٹارز موجود ہیں. اور اسٹارز کا مطلب ہے سورج جیسے اسٹارز، سورج سے بڑے اسٹارز، کچھ سورج سے چھوٹے اسٹارز. 1 2 10 100 لاکھ نہیں، ہزار نہیں، 10,000 نہیں، کروڑ نہیں، 200 بلین سے زیادہ اسٹارز موجود ہیں. اور اس میں زیادہ تر اسٹارز کے اپنے پلانٹس ہیں، ان پلانٹس کے اپنے مونز ہیں. تو یہ انسانی ذہن کس حد تک اس کو کمپریہنڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ فیکٹس اینڈ فگرس اور ڈاٹا اور آبزرویشن موجود ہے. اور سولر سسٹم کے علاوہ نون آبزرویبل یونیورس میں اور نون آبزرویبل گیلیکسیز کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو موجود ہیں 3 ٹریلین سے زیادہ، 3 ٹریلین سے زیادہ گیلیکسیز ہیں. ابھی ہم ایک گیلیکسی ہی کو نہیں کمپریہنڈ کر پا رہے تھے، لیکن اب ہم نے جو ہبل اور ایکس رے اور میگنیٹک اور دوسرے اسپیس اسٹیشنز اور ٹیلیسکوپس اور تمام مشینیں، سائنسی مشینیں جو فضا میں گردش کر رہی ہیں، اور ان سے جتنے بھی ہمیں فوٹوز، ڈاٹا، ریڈیو سگنلز اور تمام دوسرے ریڈیائی سگنلز جو ساؤنڈ اور چیزیں وصول ہو رہی ہیں، ان سے جو چیز جس کا تخمینہ لگایا گیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ گیلیکسیز کی تعداد ہماری نون یونیورس میں، ایک وہ بھی ہے جو ان نون یونیورس ہے، ایک تو وہ ہے جو ہم جس کا مشاہدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جہاں تک ہماری ابھی پہنچ ہی نہیں ہے. شاید آئندہ چند سالوں میں وہاں اور مزید پہنچ ہو جائے، لیکن اب تک پہنچ نہیں. تو جو آبزرویبل گیلیکسیز ہیں وہ 3 ٹریلین سے زیادہ کیلکولیٹ کی گئی ہیں. ان سب کی کائناتی زندگی یعنی لائف ہے، یونیورسل لائف ہے. اس کا مطلب یونیورسل لائف کی کتنی اقسام ہیں. ایک تو آرگینک حیات، تو کرۂ ارض پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک کرۂ ارض ایک اسپیک آف ڈسٹ بھی نہیں ہے کائنات کی وسعت کے مقابلے میں. ہر حیات کی کسی نہ کسی شکل و انداز میں موومنٹ ہے، ان کا اپنا اویئرنیس ہے، ان میں میوٹیشن ہے، چینج ہے، ان میں انفارمیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی گروتھ ہے، میموری ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، ڈائریکشن ہے ان کی، ہر حیات کی.
کانشیسنیس ہے، ان سب چیز کی حامل اور عامل ہے ہر حیات. تو ہم ابھی تک آرگینک حیات اور اس کے ایوولوشن کی بات کر رہے تھے، اب ہم اسی کو کائناتی حیات اور کائناتی حیات کے ایوولوشن پر اپلائی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وسعت کہاں تک جا رہی ہے اور کس طرح سے وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. کنیکٹ تو ہو گئے جب بنیاد میں ایٹم آ گیا اور ایٹم کی بنیاد میں کوارک آ گیا اور الیکٹران آ گیا، تو اور ہر حیات، ہر کائناتی جسم، ہر افلاکی جسم، ہر ستارہ، ہر مون، ہر افلاکی جسم میں یہ بنیاد میں موجود ہے. تو کنیکشن تو ہو گیا، کنیکشن تو بالکل ظاہر ہو گیا. اب اس کے کمیونیکیشن اور پرموٹیشن اور کمبینیشن اور انٹریکشن، یہ ہیں جو مظاہر قدرت کا ظہور سامنے لا رہے ہیں. کاسمولوجیکل تجربات کے نتائج اور شواہد سے یہ تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ کرۂ ارض اور اس پر موجود تمام موجودات، ایوری ایگزسٹنس، ہر وجود، یعنی جس میں جمادات، نباتات، حیوانات، بما انسان، جو ایٹمز اور ایلیمنٹس بھی کبھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایلیمنٹس کیا ہے، کہ 118 ایلیمنٹس ہیں جو کیمیکل ایلیمنٹس ہیں جو ہر آرگینک جسم کا حصہ ہیں. ہر وہ نہ صرف کرۂ ارض پر موجود ہے بلکہ وہ کائنات کے ہر حصے اور ہر کاسمک باڈی اور ہر موجودات میں بھی موجود ہے، اس میں رواں دواں ہے. یعنی یہاں کومیٹس اور ایسٹرائڈس اور میٹرائڈس کی بارش ہوتی رہی ہے، اور اب بھی یعنی اس زمانہ حال میں بھی، اور یہ کومیٹس اور ایسٹرائڈس اور یہاں کرۂ ارض پر بھی آئے ہیں، اور ان کے تجزیے سے ہم نے یہ تصدیق کی ہے، سائنس نے تصدیق کی ہے کہ ان سب میں وہی ایلیمنٹس، وہی بنیادی پارٹیکلز موجود ہیں جن سے پورا یہ کارخانہ قدرت یا جوبہ قدرت کائنات چل رہی ہے. اور یہ سب کامن لاز آف نیچر کے تابع ہے. اس سب کے اوپر قدرت کا قانون، قوانین، اصول سب پر لاگو ہے، سب اسی کے تحت چل رہے ہیں. اور ان کی جب ہم ان کی بنیاد دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات، یونیورس اور پرہیپس ملٹی ورس، صرف ایک کائنات نہیں، نہ معلوم کتنی کائناتیں، لاتعداد، بے انتہا، انفینائٹ کائناتیں ہو سکتی ہیں. ایک کائنات ہی ہماری سمجھ میں آ جائے تو بڑی
بات ہے. تو ان سب میں مادے، توانائی اور روشنی جو ان دا اینڈ تینوں ایک ہو سکتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، انٹرچینجبل ہیں، انٹرچینج ہوتے ہیں. تو بنیاد نور رہ جاتا ہے، نور ہی نور ہے. اس نور کے بے کراں اور لامتناہی تسلسل کا نام کائنات. آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کریں گے. اب آئندہ سنڈے کے لیکچر میں ہم فیوچر آف لائف یعنی مادی حیات کا مستقبل کیا ہے. اب تک ہم نے مادی حیات کے اوریجن پر بات کی تھی، اس کے ارتقاء پر بات کی تھی، اس کے کاسموس سے کنیکشن پر بات کی تھی، اس کے کائنات سے کنیکشن پر بات کی تھی، اس کی بنیاد پر بات کی تھی. اب ہم مادی حیات کے مستقبل کی بات کریں گے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ. خدا حافظ.